سب سے پہلے میں دو تین باتیں عرض کر دوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ آج کا دور عموماً کلی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن عموماً افراط اور تفریط کے شکار افراد کا ہے۔ ہماری جماعت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم عموماً افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں۔ حضور بحر العرفان کا ایک بہت ہی پیارا بیان میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے اس وقت، انہوں نے فرمایا کہ آج تمام تر ہماری جماعتی خرابیاں دو وجہ سے رونما ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن۔ وہ فرماتے تھے کہ حسن ظن افراط تک لے جاتا ہے۔ ہم جس سے عقیدت رکھتے ہیں، جس سے ہمیں لگاؤ ہے، محبت ہے، ہم اسے آسمان سے بھی بلند و بالا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی سوء ظن، کہ جس سے ہمیں تعلق نہیں، لگاؤ نہیں، محبت اور رابطہ نہیں ہے، جس سے اسے ہم اس کی صحیح اور واقعی حیثیت دینے پر بھی راضی نہیں، سوء ظن کا شکار ہیں۔ اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنا مقالہ پیش کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں مؤدبانہ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے بحمدہ تعالی مبالغہ آرائی سے بالکل پاک ہو کے لکھنے کی کوشش کی ہے اور حقائق اور سچائیوں کو پیش کرنے کی جسارت کی، جو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا۔ اور تقریباً میں نے الحمدللہ 21-22 سال دور طالب علمی سے لے کر تدریس کے منازل تک حضور بحر العرفان کی صحبت اٹھائی، ان کی خدمات کا نہایت غائر نظر سے جائزہ لیا اور ان کی ہمہ جہت شخصیت کے ایک ایک ورق کو پڑھنے اور اسے اپنے دل میں سمونے کی کوشش کی۔ اس کا میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اپنا عنوان منتخب کیا ہے تصوف و طریقت کی تسہیل و تجدید اور حضور بحر العرفان جہات عمل۔ پہلے تو چونکہ عوام بھی ہیں لہذا تھوڑا سا کٹھن الفاظ ہیں، انہیں سمجھ لیں۔ تصوف و طریقت کے تعلق سے آپ حضرات سن ہی رہے ہیں اور ہمارا ہر فرد کچھ نہ کچھ حد تک تصوف اور طریقت سے واقف بھی ہے، نام سنتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے ان حضرات کے مقالے بھی سماعت کیے۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ تصوف اور طریقت انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک نسخہ اور ذریعہ ہے۔ اس تصوف اور طریقت کی تسہیل اور تجدید اصل میں ہوا کیا؟ 5ویں صدی ہجری میں بر صغیر ہند و پاک میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے ذریعے باضابطہ اور مستقل طور پر تصوف نے اس علاقے میں اپنے قدم جمائے۔ میرے اپنے علم کے مطابق، ویسے تو الحمدللہ آپ حضرات سن رہے تھے ابھی، یہ سچائی بھی ہے کہ اس سے پہلے کے ادوار میں تدوین تصوف سے پہلے بھی جو لوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے ایک نئی نویلی بدعت کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ نہایت غلط نظریے کے حامل ہیں اور نہایت غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ پہلے ادوار میں پہلی، دوسری، تیسری صدی تک ہجری تک صوفیاء کرام کا کوئی الگ سے طبقہ نہیں تھا، بلکہ جو عالم دین ہوتا تھا، مسلمان ہوتا تھا اور اسلامی اقدار و روایات کا حامل ہوتا تھا، وہی کامل صوفی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے ادوار کو آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام ہمہ جہت اور مکمل اسلام کی ترجمانی کرنے والی شخصیات کا نام، ان کی تربیت میں رہنے والے تابعین، تابعین، بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن باضابطہ ہند و پاک میں
سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے ذریعے، جن کا وصال مختلف بیانات کے مطابق 465 ہجری میں ہوا، وہ لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے اور کشف المحجوب جیسی عظیم الشان کتاب رقم فرما کے اور اپنی ہمہ جہت خدمات کے ذریعے تصوف و طریقت کو اس پورے خطے میں رائج کرنے اور عام کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ اس کے بعد سے آپ تاریخ تصوف پر جن کی گہری نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری تک بالتسلسل صوفیاء کرام کا وہ گروہ پایا جاتا رہا جو ایک طرف علم شریعت کا جامع تھا تو دوسری طرف علم طریقت کا حامل تھا۔ ویسے تو ایک طبقہ وہ بھی تھا جو مغلوب الحال بزرگوں کا تھا اور ان اللہ والوں کا تھا کہ جن کی نظر کیمیا اثر میں تو بہت اثر تھا اور نرے اس سے فیضیاب بھی ہوئے، لیکن ان کے اندر تبلیغ و اشاعت اور شرعی احکام کی ترویج کا وہ رجحان نہیں تھا یا ان کی توجہات نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کی تبلیغ اور ان کی خدمات کا دائرہ صرف اور صرف اپنے حلقہ بگوشوں تک محدود رہا اور ان کے وصال کے بعد عموماً وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ لیکن دوسرا طبقہ جو صوفیاء کرام کا، جنہیں محققین صوفیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے 5ویں صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک، اس میں بالتسلسل الحمدللہ تمام ادوار کے صوفیاء محققین کا نام بھی ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وہ وقت نہیں ہے اتنا، مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے ایک طرف علم و فن کے اعتبار سے تصوف کی ترویج و اشاعت کی اور صحیح اور سچی تصوف کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے منکرین تصوف کے جوابات بھی تحریر کیے، انہوں نے خام صوفیہ اور جاہل متصوفہ کا رد بھی کیا اور ان کی خرافات کو تصوف میں داخل ہونے سے پاک کیا۔ یہ ساری خدمتیں وہ اپنی قلمی اور تحریری طور پر انجام دیتے رہے، اور دوسرا کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا کہ ذکر و فکر کی محافل اور مجالس قائم کر کے صحبت تربیت اور تعدیب کی صحبتیں قائم کر کے اور اپنے متعلقین و منتسبین کے قلب و نظر کو اور ذہن و دماغ کو اسلامی پاکیزگی سے آراستہ کر کے ایک مکمل تصوف کی خدمات انجام دی۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی خدمات کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری کے بعد، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور غالباً اس میں بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ 14ویں صدی ہجری کے بعد بر صغیر میں میری معلومات اور مطالعے کے مطابق باضابطہ اس طرح ہمہ جہت تصوف کی خدمات کو انجام نہیں دیا گیا۔ اگر کسی نے تصوف پر کوئی کتاب لکھی تو عموماً وہ ترجمہ، کسی نے احیاء العلوم شریف کا ترجمہ کر دیا، کسی نے رسالہ قشیریہ کا ترجمہ شائع کر دیا، کسی نے صاحب امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات کا ترجمہ شائع کر دیا، کسی نے دیگر بزرگوں کے سرکار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات وغیرہ کے تراجم شائع کر دیے۔ اتنی ہی تصوف کی خدمتیں ہوئیں، اور جو اہل ذکر تھے، اہل دل تھے، انہوں نے یہ کیا کہ عموماً خانقاہوں میں گوشہ نشین ہو کے اپنے جو حاضر باش تھے ان کے تزکیہ اور تصفیہ کا کام کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کام رک گیا تھا یا ختم ہو گیا تھا، یا ایسا بالکل نہیں۔ الحمدللہ یہ تصوف کی ابتدا سے لے کر آج تک سلسلہ قائم ہے اور قائم انشاءاللہ جب تک خدا چاہے گا رہے گا۔ تصوف کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، لیکن تصوف کی جو ہمہ جہت خدمتیں ہونا چاہیے تھی اور جس سے تصوف کو تمام حلقوں میں پذیرائی حاصل ہوتی اور لوگ پچھلے ادوار کی طرح تصوف کی طرف متوجہ ہوتے، وہ کام نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ وہی رہی کہ ایک طرف تو تصوف کو آسان لب و لہجے میں پیش کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، کیونکہ عموماً تصوف کو جن حضرات نے پڑھا بھی تو انہوں نے اصطلاحات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے بزرگوں کی
فلسفیانہ موشگافیوں سے لبریز تحریرات کو پڑھنے اور سمجھنے اور فلسفی اصطلاحات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی، عملی اور روحانی طور پر وہ تصوف سے خالی رہے، اس لیے وہ ان کیفیات کو صحیح سمجھ نہ سکے اور ان کا ادراک نہ کر سکے، اس لیے ان کیفیات سے آراستہ بھی نہیں ہو پائے۔ دوسری چیز یہ کہ جن صوفیہ نے اپنے حلقوں میں تزکیہ و تصفیہ کا کام کیا بھی، انہوں نے بہت محدود اور اپنے اعتبار سے کام کیا، اور انہوں نے بہت مختصر لوگوں تک عملی تصوف کو پہنچایا، لیکن ایسے لوگوں کو تیار نہیں کیا گیا جن لوگوں کو علمی اور فنی طور پر بھی تصوف کی اچھی معلومات ہو، اور جو روحانی اور عملی طور پر بھی صوفیانہ کیفیات سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے۔ ایک پوری صدی تقریباً، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور تصوف پر اس طرح کا ہمہ جہت کام نہیں ہو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے پیر و مرشد حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی کمال پوری داماد اللہ العالی کی تربیت میں رہ کر تقریباً 3 سال تک رہ کر باضابطہ سلوک نقشبندیہ مجددیہ کو طے کیا۔ مکمل سلوک مجددیہ نقشبندیہ کو انہوں نے طے فرمایا، اور دیگر سلاسل کے بھی اذکار و اشغال اپنائے، اور مزید یہ کہ الحمدللہ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا سید نجیب حیدر صاحب قبلہ برکاتی ماریری داماد اللہ العالی کے ذریعے سے جب آپ کو خانقاہ برکاتیہ کی خلافت حاصل ہوئی تو خانقاہ برکاتیہ میں ہر مہینے 2 مہینے حاضری دے کے وہاں کے مشائخ اور بزرگوں سے جو مزارات میں موجود تھے الحمدللہ برکاتی اور قادری نسبتوں کا مکمل اکتساب کیا۔ یہ اس کی بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ حضور بحر العرفان نے جہاں لوگوں کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سلوک کو طے کرایا، وہیں پر قادریہ برکاتیہ کے سلوک کی بھی تعلیم دی، اور نہ جانے کتنے اشخاص ہیں جنہیں چشتیہ اور سہروردیہ کے بھی اذکار و اشغال سے مالا مال کر دیا۔ تو باضابطہ طور پر آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور پر پہلے تیار کیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ علم ظاہر میں بڑا کامل درک عطا فرمایا تھا، اور جنہوں نے ان کی درسگاہی تعلیمات اور تدریسات کا نظارہ کیا ہے، جنہوں نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مہارت تامہ انہیں علم شریعت میں عطا فرمائی تھی۔ وہ تفسیر، فقہ، حدیث، عقائد، کلام وغیرہ تمام تر فنون ادبیہ اور علوم اسلامیہ کا درس اس طرح دیتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جس فن کی کتاب پڑھاتے ہیں اس فن میں ہی یہ ماہر کامل ہیں اور اختصاص کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ایک طرف علم ظاہر تھا، اب اس علم ظاہر کو علم باطن کے ساتھ میں ایسا ملا دیا، اور پھر اپنی محنت و مشقت، مطالعہ، مجاہدہ و ریاضت، اور بالخصوص وہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے یہ محض عطائے ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل خاص۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے باضابطہ طور پر تصوف کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تصوف کے حوالے سے کس طرح کی خدمات انجام دی، ان کا ایک اجمالی خاکہ میں نے پیش کیا ہے۔ ان میں تقریباً میں نے 4-5 گوشے منتخب کیے ہیں کہ جن گوشوں پر حضور بحر العرفان نے کام کیا۔ ایک تو کام یہ کیا، بڑا کام جو میری اپنی نظر میں ہے، علماء کرام سے اصلاح کی بھی درخواست کرتا ہوں اگر میں غلط ہوں، بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے بزرگوں کی کتابوں میں جو گنجلک اور مغلق عبارتوں کے ساتھ میں تصوف موجود تھا اسے نہایت عام فہم اور سادہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے اپنی کتابوں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور اس تعلق سے انہوں نے ایسا نہیں کہ روا روی میں اور 1-2 کتابیں تحریر کر دی ہوں یا یوں ہی سرسری طور پر کام لیا ہو، بلکہ میرے علم کے مطابق مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تقریباً 3 درجن کتب و رسائل حضور بحر العرفان نے خالص
تصوف کے تعلق سے تحریر فرمائے. 3 درجن کتب و رسائل مطبوعہ غیر مطبوعہ، جن میں ضخیم اور مبسوط کتابیں بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، اور بزرگوں کے تذکرے وغیرہ ان سے خارج ہیں، وہ ایک الگ ہیں. میں صرف تصوف کی اصطلاحات، تصوف کی تفہیم اور تصوف کو عام کرنے کے تعلق سے جو آپ کی کتابیں ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. وہ 3 درجن سے بھی زائد ہیں، جن میں خاص طور پر جو مطبوعہ کتابیں ہیں جیسے تصوف اور اس کے فوائد. حضور بحر العرفان خود فرمایا کرتے تھے، اور جو غائب نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ تصوف اور اس کے فوائد وہ کتاب ہے جس میں حضور بحر العرفان نے ایک مکمل اصل اور حقیقی تصوف کو گویا کے دریا کو کوزے میں سمو دیا. جو ضخیم مجلدات پر مشتمل تصوف تھا، اس ضخیم مجلدات پر پھیلے ہوئے تصوف کو تصوف اور اس کے فوائد میں آپ نے جمع کر دیا، اور فرماتے تھے اگر اس کتاب کا کوئی گہری نظر سے مطالعہ کر لے اور اسے ازبر کر لے تو وہ تصوف کا عالم ہو جائے گا. یہ ایسی کتاب ہے. دوسری کتاب آداب طریقت، جس میں حضور بحر العرفان نے اقسام بیعت، آج خاص طور پر ہمارے بہت سے اہل علم کے اندر بھی یہ جو نظریہ پیدا ہو گیا ہے کہ صاحب اب روحانیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور اب روحانیت اور تصوف ملنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، محال سا سمجھنے لگے ہیں. یہ جو نظریہ پیدا ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا غلو ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بیعت کے اقسام نہیں جانتے ہیں اور ہم مشائخ کے اقسام سے واقف نہیں. لہذا ہم ان مشائخ اور ان پیران اعظام سے روحانیت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں روحانیت کے نام پر تعویذات کا صرف علم ہے اور اوراد و وظائف مشائخ کے علاوہ اوراد طریقت اور وظائف طریقت سے ناآشنا. عموماً ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک نظریہ پیدا ہو گیا ہے، کسی پیر کا اگر تعویذ کام کر جائے تو سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ولی اور اللہ والا ہو گیا. یہ عموماً نظریہ بن گیا ہے. کسی پیر صاحب کی دعا سے اگر کوئی مالدار ہو گیا تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان پیر صاحب سے جڑ جاؤ، ان سے جڑو گے تو مالدار ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ جب مالداری ہی مطمع نظر ہو اور مقصود بیعت ہو تو پھر خدا تک پہنچنا ناممکن اور محال ہوگا. تو حضور بحر العرفان نے اس کتاب میں آداب طریقت میں اقسام بیعت کو ذکر فرمایا، بیعت کے فوائد کو ذکر فرمایا، اور مزید آپ نے مشائخ اور مریدین کے آداب کو بھی تفصیل سے تحریر فرمایا. آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کن کن آداب اور اصول کو انسان اپنا لے تو انشاءاللہ اور صحیح پیر تک پہنچ جائے اور اس کی صحبت اختیار کرے، یا بطریق رابطہ تصور شیخ کے ذریعے سے دور رہ کے اکتساب فیض کرے تو انشاءاللہ وہ روحانیت سے مالا مال ہو سکتا. تیسرا رسالہ ہے تربیت اہل سلوک. اتنا مختصر لیکن جامع رسالہ کہ جو روحانیت اور تصوف کے سچے طالبین اگر اسے پڑھ کر اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ روحانیت بہت آسان ہو جائے گی. اس رسالے میں آپ نے اصول تربیت ذکر کیے، افراد مسلمین کے اقسام، کہ مسلمانوں کے کون کون سے اقسام ہیں اور ہمیں ان تک روحانی اقدار اور صوفیانہ تعلیمات کو کس کس انداز میں پیش کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں انہیں حقیقی اور سچی تصوف کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ممکن ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کو اس میں بیان فرما دیا. مزید خلافت و اجازت وغیرہ کے شرائط اور یہ وہ بہت سی دیگر ضروری معلومات اس میں آپ نے بہم پہنچائیں. ایک اور کتاب ہے آپ کی سلسلہ نقشبندیہ اور اس کا سلوک. نام سے واضح ہے سلوک مجددیہ نقشبندیہ. آپ نے از او ابتدا تا انتہا پورا اس کتاب میں درج فرما دیا. اور ایک کتاب ہے اشغال طریقت. میں بہت مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں، باقی آپ کتابیں یہ چھپی ہوئی ہیں، آپ پڑھ کے بھی ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اشغال طریقت آج کے دور میں عموماً مشائخ، مریدین کی تو بات چھوڑ دیجئے، عموماً مشائخ اپنے سلسلے کے طریقت کے اذکار سے واقف نہیں.
ایک بات یاد رکھنا، طریقت کے اذکار میں لفظ بول رہا ہوں، ایک ہوتا ہے وہ ذکر، وہ وظیفہ، وہ ورد جو بزرگوں نے مدد کے طور پر یا اپنی روحانیت کو مزید چمکانے کے لیے اختیار فرمایا، ثواب کمانے کے لیے اختیار فرمایا، وہ ذکر، وہ وظیفہ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ ذکر و وظیفہ جو طریقت کا وظیفہ ہوتا ہے اور جس سے باضابطہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں اور مدارج قرب اور منازل جذبہ طے ہوتی ہیں۔ ان اذکار اور اشغال کو عموماً لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حضور بحر العرفان نے قدیم بزرگوں کی کتابوں سے اخذ کر کے کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں اشغال طریقت نامی کتاب میں سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ان تمام روحانی اذکار و اشغال کو درج فرما دیا۔ مزید اس میں نہایت ہی قیمتی اور ضروری معلومات بھی آپ نے درج فرما دی ہیں اور کشف باطن وغیرہ کے طریقے بھی اس میں تحریر کیے ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ رسالہ صوفیہ، ان کے معارف، یہ بھی نہایت اہم کتاب ہے، ذکر و فکر ہے، اور یہ کام آپ کا ایک گوشہ ہوا تحریری۔ دوسرا آپ کے کام کا گوشہ اور جہت عمل ہے درس تصوف کی باضابطہ مجلسوں کو قائم کرنا، زبانی درس تصوف۔ تقریباً 15 سال تک سفر کی مجبوریوں کی وجہ سے کبھی ناغا ہو گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بالتسلسل 15 سال تک حضور بحر العرفان نے بروز پیر ہفتے میں ایک دن درس تصوف کی مجلس قائم فرمائی، جس میں تصوف کے نہایت دقیق مسائل جو ذات و صفات سے، شیونات و اعتبارات سے، سیر آفاقی انفسی سے، فنا و بقا کے مدارج وغیرہ سے اور دیگر تمام دقیق تصوف کی بحثوں سے متعلق ہوتے تھے، ان دروس کا سلسلہ قائم فرمایا اور 15 سال تک حاضر باشوں کو علم زبانی طور پر تصوف کی معلومات سے آشنا فرمایا۔ 15 سال تک مسلسل یہ ایک گوشہ ہوا۔ تیسرا گوشہ آپ کا عملی اور روحانی کاوشیں۔ آپ نے عملی اور روحانی طور پر تصوف کو عام کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، اس کے لیے آپ نے ایک تو مراقبہ اور ذکر کی پابندی اختیار فرمائی۔ خود بھی فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک، ظہر کے بعد، پھر عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک اور عشاء کی نماز کے بعد میں 4 اوقات میں پابندی کے ساتھ سفر و حضر ہر حالت میں، یہاں تک کہ الحمدللہ میں نے 10 مرتبہ دیکھا ہے بنارس و سیوان وغیرہ کے آراس میں جب ہم لوگ جایا کرتے تھے اور ساتھ میں ہوتے تھے، یا اور دیگر کبھی اسفار میں مجھے ہم رکابی کا شرف ملتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ٹرینوں پر بھی اور بلکہ 4 ویلر گاڑیوں پر بھی حضور بحر العرفان نمازیں ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے اور فرماتے یہ ذکر اور مراقبے کا وقت ہے، لہذا غفلت مت برتو اور توجہ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے۔ ٹرینوں پر بھی ہلکا لگتا الحمدللہ، بوگیوں پر، سیٹوں پر لوگ بیٹھ جاتے غلامان، اور حضور بحر العرفان ان پر القائے توجہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ رہا۔ دوسرے، یہ صرف آپ نے یہاں نہیں کیا بلکہ قنوج کی سرزمین پر آپ نے 2006 میں باضابطہ خانقاہ مجددیہ کی بنیاد رکھی، تاسیس فرمائی، اور اس میں رسمی خانقاہ نہیں بنائی بلکہ اہل ذکر کے لیے ٹھہرنے کا بھی انتظام فرمایا اور تمام تر متعلقین و مریدین کو ذکر و فکر اور خانقاہی نظام سے مالا مال کیا، مکمل ترتیب و تربیت فرماتے، یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے کہ کبھی کبھی حضور بحر العرفان جب تربیت فرمایا کرتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ ایسی معمولی اور چھوٹی باتوں پر بھی لوگوں کو سخت تنبیہات کیا کرتے تھے کہ جن پر عموماً ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، ذرا سی لغزشوں پر کبھی سیخ پا ہو جاتے، جلال میں آ جاتے، اور کبھی جمال کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتے، لیکن ذرہ برابر بھی کبھی تربیت سے غفلت برتنا گوارا نہیں فرماتے۔ اس طرح سے تربیت کی، اور نہ صرف قنوج میں مرکزی خانقاہ قائم کی بلکہ الحمدللہ یہ ہمارے تنویر بھائی حضرت کے خلیفہ مولانا عبدالحفیظ صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، دمو کی سرزمین پر مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے، ڈسٹرکٹ ہے دمو، وہاں پر خانقاہ قائم فرمائی،
اور اسی مدھیہ پردیش کی سرزمین پر کٹنی نام کی ایک بہت مشہور جگہ ہے، جنکشن ہے، وہاں پر حضور بحر العرفان نے خانقاہ قائم فرمائی، اور وشاکھاپٹنم میں ایک خانقاہ کا قیام فرمایا، چنڈی گڑھ میں خانقاہ قائم فرمائی، دہلی کی سرزمین شاہین باغ پہ آپ نے ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی، اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر آپ نے خانقاہوں کو قائم فرمایا، اور ایک تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے اپنے خلفاء اور جو ذکر فکر میں تھوڑا سا چل نکلتے تھے لوگ اور جن کی کچھ منزلیں طے ہو جاتی تھی، انہیں باضابطہ طور پر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ حلقہ ذکر مقرر کرنے اور پابندی کے ساتھ حلقہ ذکر قائم کرنے کی قائم کرنے کا تاکیداً حکم فرماتے تھے، اور باضابطہ طور پر ان کی خبرگیری کرتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہاں حلقہ قائم ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے، کہاں حلقہ کون کراتا ہے، کہاں کا نگراں کون ہے، وہاں کون کون ذکر کرتا ہے، کس کی کیا کیفیت ہے، کبھی فون کے ذریعے، کبھی بالمشافہ ملاقات کے ذریعے، اس طرح سے آپ نے عملی طور پر لوگوں کو ذکر و فکر سے مالا مال کرنے کی کوشش کی، اور بحمدہ تعالی یہ حلقات ذکر صرف ہندوستان کی سرزمین تک محدود نہیں رہے، بلکہ پڑوسی ملک یعنی پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں اور عرب امارات میں، یہاں تک کہ چائنا اور کرغزستان کی سرزمین پر بھی جن لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا یا خلافت سے مالا مال ہوئے، وہ لوگ باقاعدہ طور پر حلقہ ذکر قائم فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ذکر کے حلقے زیادہ تر لگ رہے ہیں۔ ایک اور بڑا کام آپ نے کیا کہ فروغ تصوف، یہ آخری چیز، بس یہ پانچواں گوشہ ہے، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے برکاتی صاحب کی یہ ذرہ نوازی ہے الحمدللہ، جو بڑی یہ الحمدللہ محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، غور سے سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں، بعد میں ہو سکتا ہے بعض ذہن سے نکل جائے، یہ میں جو خاکہ پیش کر رہا ہوں یا میرے ذہن میں جو یہ بات آئی کہ اس موضوع پر بھی لکھا جائے اور اس پر کچھ تحریر پیش کر دی جائے، اس کا داعیہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ بھی میں ذکر کر دوں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ حضور بحر العرفان کی عظمتوں سے لوگ آگاہ ہوں، یا یہ مقصد اصلی نہیں، مقصود اصلی یہ ہے کہ آج پھر اگر ہم سچے تصوف کے طالب ہیں تو ہم حضور بحر العرفان کے بیان کردہ اصول و ضوابط اور ان کے طرق کو اپنا کر انشاءاللہ ہم ضرور تصوف کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حضور بحر العرفان کے سلسلے میں ہی بیعت ہوں یا انہی سے ارادت رکھیں، آپ اپنے پیر سے منسلک رہیں، آپ اپنے شیخ سے بیعت و ارادت رکھیں، لیکن اپنے شیخ کی اجازت سے آپ جس سلسلے سے وابستہ ہیں اس سلسلے کا ذکر اور شغل اختیار کریں، اور حضور بحر العرفان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو طریقے اور اسباب بھی ہاتھ آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میں نے یہ بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے تحریک تصوف اور فروغ تصوف فاؤنڈیشن کی داغ بیٹ ڈالی۔ پہلے 2004 میں اس کا نام تحریک تصوف رکھا، اس کے چند آپ نے اصول و ضوابط اور شرائط مقرر کیے، پھر کسی وجہ سے 2013 میں اس نام میں تھوڑی سی تبدیلی فرما دی اور اسے فروغ تصوف فاؤنڈیشن کا نام دے دیا، اور اس میں مزید کچھ آپ نے اصول و ضوابط اور شرائط شامل فرما دیے۔ میں بس اختصار کے ساتھ ان شرائط کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ فروغ تصوف فاؤنڈیشن کے ذریعے کن کن کاموں کو انجام دیا جائے گا، انجام دیا جاتا ہے، اور کن کن کاموں کی حضور بحر العرفان نے بنیاد ڈالی تھی۔ ان دونوں کا جو مقصد تھا اور اس کے اہداف جو تھے، آپ نے فرمایا اتباع سنت اور التزام تقوی۔ ایک شرط اور ایک ہدف یہ تھا کہ اس تحریک یا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اندر لوگوں کو سنت کا کامل متبع اور تقوی اور طہارت کا حامل بنانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز تھی دوام ذکر، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرنا۔ تیسری چیز تھی نگرانی قلب،
یعنی اپنے دل کو ہر غیر کے خیال اور غیر کی محبت سے پاک و صاف کرنا اور ہر وقت اپنے ذکر کی طرف متوجہ رہنا، جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس معہود طریقے کے مطابق۔ چوتھی چیز تھی حسن نیت، پانچویں چیز مجاہدہ نفس، چھٹی چیز محاسبہ، اور ساتویں چیز جو بہت اہم ہے اعتدال اور وسطیت، کہ ہمیشہ افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ تصوف اور صوفیہ کے کارنامے، ان کی اشاعت، مشائخ طریقت کے مابین اتحاد و ارتباط۔ آج جو اختلاف کی ہوا چل رہی ہے اور جگہ جگہ جو شکر رنجیاں ہیں، ان سب کے خاتمے کی عملی کوشش کرنے کے لیے آپ نے اس فاؤنڈیشن کو قائم فرمایا۔ بیت و ارادت کو منظم بنانا، علوم اسلامیہ اور اعمال صالحہ سے آراستگی، طریقت کے اصول و ضوابط اور اس کے آداب، اور کتب و رسائل تصوف کی تسہیل و تشریح اور ان کی اشاعت۔ آخری مقصد جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس فاؤنڈیشن کا یہ بھی مقصد آپ نے مقرر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بامقصد اور موضوع متعین کر کے سلگتے ہوئے کسی موضوع پر سیمینار کرنا، اور ہر سال کانفرنس بھی کسی بامقصد طور پر کانفرنس کو منعقد کرنا، اور لوگوں کو کانفرنس کے ذریعے بھی دین اور روحانیت و تصوف کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ مختصر میں نے خاکہ پیش کر دیا جو حضور بحر العرفان نے تصوف کو اثر نو تازہ کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں۔ اگر ہم چاہیں، انہوں نے جو کیا وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں مکمل ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نبھا کے گئے، بلکہ جتنا متصور ہو سکتا تھا بحمدہ تعالیٰ اس میں وہ 100% کامیاب ہو کے گئے۔ اب یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انہی خطوط پر آگے بڑھائیں اور اس کام سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اصول تصوف سے اور آداب تصوف سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ وقت ہونے والا ہے، ابھی طیبہ مسجد میں اذان ہوگی۔ اچھا الحمدللہ ابھی حضرت مولانا ڈاکٹر سید نور عالم مصباحی صاحب نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ حضور بحر العرفان کی ترتیب دادا ایک بہت اہم کتاب حضرت امام الطرائق قطب الحقائق سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام طریقت ہے، ان کے احوال و آثار اور ان کی حیات و خدمات پر مشتمل حضور بحر العرفان کی ایک بہت وسیع کتاب الحمدللہ آج ہی چھپ کر آئی ہے، جو علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور اس کا رسم اجرا بھی ابھی ہو جائے تاکہ جو حضرات جانے والے ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے تو وہ ہم محروم ہو جائیں گے ان کی برکتوں سے، اس لیے وہ کتاب آ رہی ہے، بس اس کا رسم اجرا ہوگا اور اس کے بعد میں ہم اور آپ یہاں سے اٹھیں گے۔ نماز آپ طیبہ مسجد میں ادا کر کے کھانے کا معقول انتظام ہے مہمانوں کے لیے، آپ جہاں انتظام ہے وہاں کھانا تناول فرما لیں، اور اس کے بعد میں تھوڑی سی زحمت اٹھا لیں کہ صبح سے لے کر آپ نے 10 بجے تک خوب آرام کر لیا ہے، اس لیے آپ قیلولہ کرنے کی آج کوشش نہ کریں، اور آج قیلولہ آپ چاہیں تو یہیں پر آ کے بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ اچھا جی اچھا، وہ میں نے میری زبان سے نکل گیا رسم اجرا، یہ رسم اجرا نہیں ہے، بلکہ چونکہ کچھ علماء ابھی رخصت ہو جائیں گے، دوسری میٹنگ میں نہیں رہیں گے، دوسری میٹنگ میں نہیں رہیں گے، اس لیے ان علماء کی خدمت میں وہ کتاب ابھی پیش کی جا رہی ہے، باقاعدہ اور باضابطہ رسم اجرا انشاءاللہ حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی کمال پوری داماد ظلہ العالی کے دستے پاک سے کانفرنس میں یعنی رات میں ہوگا، اس لیے آپ حضرات رات کے بعد میں اجرا کے بعد میں آپ حضرات اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہاں سے اٹھیں، نماز ادا کریں، کھانا تناول فرما کے فوراً 2 بجے سے پہلے براہ کرم آپ ان کی قدر جانیں، یہ بہت قیمتی اشخاص ہیں،
कितनी मेहनतें मशक्क़तें और सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके ये कहाँ कहाँ से आते हैं। ये पेशेवर मुकर्रिर नहीं है, या ना ही ये आजकल के मारूफ नातख्वां हैं जो चंद टकों की खातिर दौड़ते फिरते हैं, नमाज़ों तक को तर्क कर देते हैं। ये वो अशखास नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये निहायत दीनदार और दीनी हमीयत व गैरत से तकरीबन सब लबरेज अशखास हैं। इनका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, इसलिए आप कदर करें इनकी, और आप वक्त मुकर्ररा पर यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि ये जो हजरात अभी कई एक हजरात बाकी हैं, बल्कि 2-3 अशखास से ही हमने और आपने मकाले समाअत किए हैं। इनके बाद अभी 4-5 हमारे मकाला निगार हजरात और दानिशवरान यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। आप उनके वकी मकाले से आगाह होंगे और उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, इसलिए आप हजरात आसानी के साथ यहाँ से उठें और नमाज अदा करके खाना खा के यहीं पर वापस आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम।